بربل کی دنائی۔ بادشاہ نے ایک دن سب لوگوں سے عجیب سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں تم سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیا، جائے پناہ، سب سے زیادہ طاقتور تلوار ہوتی ہے جو کہ ہر چیز کو کاٹ سکتی ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، نہیں، سب سے زیادہ طاقتور پیسہ ہوتا ہے جو کہ ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے اور اس سے سب کچھ ہو جا سکتا ہے۔ تیسرے نے جواب دیا، جائے پناہ، سب سے زیادہ طاقت فوج میں ہوتی ہے، یعنی فوج ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بادشاہ نے تینوں کی بات سنی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی بات سنی، لیکن کسی کا جواب اس کو پسند نہ آیا۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں، یعنی کہ کوئی اور جواب سننا چاہتے تھے وہ۔ آخر میں بادشاہ نے بربل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، بربل، تم بتاؤ تمہارے خیال میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بربل نے بادشاہ سلامت کا یہ سوال سنا اور کہا، جائے پناہ، میرے خیال میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز صرف ایک ہی ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، کیا ہو سکتی ہے وہ چیز؟ بربل نے جواب دیا، وہ چیز ہے بھوک۔ یہ سن کر پورا دربار حیران رہ گیا۔ یہ لوگ ہنسنے بھی لگے، ان میں سے کچھ لوگ ہنسنے بھی لگے اور کچھ لوگ ان کی بات کی طرف توجہ کرنے لگے کہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی بربل نے یہ کیا جواب دے دیا۔ بادشاہ نے بھونی چڑھاتے ہوئے پوچھا، بھوک؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تلوار اور فوج سے زیادہ طاقتور بھوک کیسے ہو سکتی ہے؟ بربل نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بات ثابت کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دی اور کہا، ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم اس بات کو ثابت کر سکتے ہو۔ تو بربل نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک غریب آدمی کو بلایا۔ جیسے ہی بربل نے اس غریب آدمی کو بلایا تو اس کی اچھی طرح خدمت کرنے کے بجائے، یعنی کہ اسے کچھ کھانے پلانے کے بجائے، اسے 2 دن تک بھوکا رکھا۔ پھر بربل نے ایک کمرہ سجوایا، ایک طرف سونے کے سکے، ہیرے جواہرات، مہنگی چیزیں اور رکھی گئی اور دوسری طرف گرما گرم کھانا، روٹی، گوشت، مٹھائیاں اور لذیذ پکوان رکھے گئے۔ بادشاہ اور دربار کے سب لوگ چپ رہے، یہ منظر دیکھنے لگ گئے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ آدمی بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں بس کھانے کی تڑپ تھی، یعنی وہ چاہتا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کھانا مل جائے اور مجھے کھانے کا ٹائم بھی دیا جائے تاکہ میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ وہ بہت ہی بھوکا تھا، بھوک نے اس کا بہت ہی برا حال کیا ہوا تھا۔ جب اس بھوکے آدمی کو کمرے میں لایا گیا تو اس نے نہ ہی سونا دیکھا، نہ ہی ہیرے دیکھے، نہ ہی جواہرات دیکھے اور اس نے ہر چیز پر نہ ہی نظر ڈالی۔ وہ سیدھا دوڑ کر کھانے کی طرف اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صدیوں سے بھوکا ہو۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں کتنی دولت پڑی ہے اور کتنے جواہرات پڑے ہیں۔ وہ سیدھا دوڑ کر کھانے کی طرف جلدی جلدی دوڑے گیا اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ بادشاہ سلامت یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پورا دربار والے بھی دیکھ رہے تھے اور وہ 3 شخص بھی دیکھ رہے تھے، یعنی وہ 3 آدمی بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں 3 میں سے کون کون تھے وہ 3؟ ایک پہلا وہ تھا جس نے بولا کہ سب سے زیادہ طاقتور تلوار ہے جو کہ ہر چیز کو کاٹ سکتی ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے بولا تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور فوج ہے، اور تیسرا اور مین شخص وہ تھا جس نے جواب تو صحیح دیا مگر اس کا جواب بادشاہ سلامت کو جواب پسند نہ آیا، جس نے بولا کہ سب سے زیادہ طاقتور پیسہ ہے جو کہ ہر چیز کو خرید سکتا ہے، لیکن بادشاہ سلامت کو یہ جواب بھی پسند نہ آیا۔ اس کے بعد جو بربل نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس چیز کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور بھوک ہے، اور اس نے یہ ثبوت بھی دے دیا۔ بربل کا یہ جواب سن کر راجہ صاحب بادشاہ سلامت مسکرانے لگے اور کہا، بربل، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، آج تم نے پھر ثابت کر دیا کہ سب سے زیادہ عقل مند اور دانش مند تم ہی ہو۔ بربل نے جواب دیا، جائے پناہ، اگر پیسہ یا سونا سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تو یہ آدمی پہلے انہیں اٹھاتا ہی، وہ اپنی بھوک کو نہ دیکھتا، سب سے پہلے ان کی طرف بھاگتا، مگر بھوک نے اس کا اتنا برا حال کر دیا تھا کہ اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ یہ سب سے زیادہ پہلے بھاگنے لگا، اس نے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کی۔ لہٰذا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں جیسے کہ بھوک سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ عقل اور سمجھ سے مشکل سوالوں کا بہترین جواب دیا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ چیزوں کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے، نہ کہ اوپر اوپر سے ان پر توجہ دینی چاہیے، بلکہ گہرائی سے سمجھنا چاہیے ان کو۔